امریکن ایئر لائن کے ایک جہاز میں بیٹھے 140 پیسنجرز نے نوٹس کیا کہ جہاز تو ٹیک آف ہو چکا ہے مگر جہاز اپنا صحیح الٹیٹیوڈ گین نہیں کر پا رہا۔ ابھی پیسنجرز نے یہ نوٹس کیا ہی تھا کہ جہاز میں بیٹھے پائلٹ نے اناؤنسمنٹ بیل بجائی، جس کے بعد پائلٹ نے جہاز میں بیٹھے 140 پیسنجرز کو ایک خبر سنائی جو کہ انتہائی خوفناک تھی۔ انفو@فیضان کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، 21 ستمبر سن 2005 کو کیلیفورنیا کے شہر بربینکن کی فلائٹ 292 ٹیک آف کے لیے بالکل تیار تھی۔ اس وقت 3 بج رہے تھے اور فلائٹ کو ٹھیک 3:15 پر اڑان بھرنی تھی۔ ابھی تک سب کچھ پلان کے مطابق چل رہا تھا، پیسنجرز بھی بیٹھ چکے تھے، کریو نے سارا لگیج بھی لوڈ کر دیا تھا۔ ٹیک آف کے لیے انتظار تھا تو صرف کنٹرول ٹاور کے سگنل کا۔ جیسے ہی کنٹرول ٹاور کی طرف سے پائلٹ کو ٹیک آف کا سگنل ملا تو ٹھیک 3:17 پر جہاز نے بربینک کے ایئرپورٹ کو الوداع کر دیا۔ نہ ہی پائلٹ کو، نہ ہی کریو کو اور نہ ہی جہاز میں بیٹھے 140 پیسنجرز کو یہ معلوم تھا کہ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنی زندگی کا خوفناک لمحہ دیکھنے والے ہیں۔ جہاز کو ٹیک آف کیے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ جہاز کے پائلٹ اور پیسنجرز نے نوٹس کیا کہ جہاز صحیح الٹیٹیوڈ گین نہیں کر پا رہا۔ اتنے میں پائلٹ نے اناؤنسمنٹ کی کہ ہمیں ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جہاز میں بیٹھے پیسنجرز نے جب یہ سنا تو کسی نے کہا کہ جہاز کا ایک انجن فیل ہو چکا ہے تو کسی نے کہا کہ جہاز کا انجن مزید اوپر جانے کے قابل نہیں رہا۔ جہاز کو ٹیک آف ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا مگر ابھی تک وہ کیلیفورنیا کے اوپر ہی اڑ رہا تھا۔ اتنے میں پائلٹ نے ایک اور اناؤنسمنٹ کی کہ ہمیں لینڈنگ گیئر کی جانب سے کچھ وارننگز مل رہی ہیں۔ کیسے وارننگ سگنل، اس کا ابھی تک پائلٹ کو بھی پتہ نہیں تھا۔ لینڈنگ گیئر جس کے ذریعے جہاز کو لینڈ کیا جاتا ہے، اس میں کیا مسئلہ تھا کہ 292 فلائٹ کا گیئر سسٹم بار بار وارننگز دے رہا تھا۔ یہ جاننے کے لیے کیپٹن اسکاٹ بھی پریشان تھے، اس وجہ سے وہ جہاز کو زیادہ الٹیٹیوڈ نہیں دے رہے تھے۔ پائلٹ یہی چاہتا تھا کہ اسے کسی طرح یہ لینڈنگ گیئر نظر آ جائے اور وہ یہ جان سکے کہ آخرکار یہ معاملہ کتنا ڈینجرس ہے۔ یہ جاننے کے لیے پائلٹ نے جہاز کا رخ لانگ بیچ ایئرپورٹ کی طرف موڑ دیا اور جہاز کا الٹیٹیوڈ بہت کم کر دیا۔ کنٹرول ٹاور کے زوم کیمرے سے جب جہاز کے لینڈنگ گیئر کو دیکھا گیا تو انہیں پتہ چلا کہ جہاز کا لینڈنگ گیئر 90 ڈگری کے اینگل پر مڑا ہوا ہے۔ یعنی یہ تو اب طے ہو چکا تھا کہ جہاز کی لینڈنگ یا تو کریش لینڈنگ یا پھر ایمرجنسی لینڈنگ ہوگی۔ اس بری خبر کے ملنے کے بعد پائلٹ کو کنٹرول ٹاور کی طرف سے ایک اور بری خبر دی گئی اور وہ خبر یہ تھی کہ فلائٹ 292 کے لینڈنگ گیئر کی فوٹیج اب امریکہ کے نیوز چینل نے بھی ریکارڈ کر لی ہے اور اب یہ معاملہ امریکہ کے ہر نیوز چینل پر دکھایا گیا ہے۔ نہ صرف نیوز چینل بلکہ جہاز میں بیٹھے پیسنجرز بھی اپنے اپنے ٹی وی سیٹ پر دیکھ سکتے تھے۔ اب جہاز کو ٹیک آف ہوئے 50 منٹ ہو چکے تھے جبکہ جہاز ابھی بھی کیلیفورنیا کے اوپر گردش کر رہا تھا۔ لینڈنگ گیئر کو سیدھا کرنے کا اب کوئی بھی راستہ نہیں بچا تھا۔ اگر جہاز کو اسی حالت میں لینڈ کروایا جاتا تو فرکشن سے پیدا ہونے والی آگ جہاز میں موجود فیول ٹینک میں بھی آگ بھڑکا سکتی تھی۔ حیرت انگیز طور پہ جو جہاز میں فیول تھا اس کا وزن 14,000 kg تھا، یعنی جہاز کا فیول 12 فیملی کارز کے برابر تھا۔ اتنے زیادہ فیول کو ذرا سی بھی چنگاری لگ گئی تو ایک ہی جھٹکے میں جہاز پھٹ سکتا ہے۔ لیکن پائلٹ بہت عقل مند تھا، اس نے لینڈنگ سے پہلے جہاز کا فیول ختم کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے جہاز کو 3 گھنٹے کے لیے سمندر کے اوپر ہی گھمایا گیا۔ اب جہاز کا فیول اتنا ہی رہ گیا تھا کہ جہاز صرف آدھا گھنٹہ مزید اڑ سکتا تھا۔ یہ آدھا گھنٹہ 292 فلائٹ اور اس کے اندر بیٹھے پیسنجرز کے لیے بہت اہم تھا۔ جہاز کے پائلٹ نے لاس اینجلیس کے ایئرپورٹ پہ کریش لینڈنگ کروانے کا فیصلہ کیا کیونکہ لاس اینجلیس کا ایئرپورٹ اس وقت سب سے قریب تھا۔ پائلٹ نے لاس اینجلیس کے کنٹرول ٹاور سے کنٹیکٹ کیا اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور ہر قسم کے حالات کے لیے تیار رہنے کو بھی کہا۔ جہاز میں بیٹھے جو لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے، پائلٹ نے ان کے ٹی وی سیٹ بھی بند کر دیے۔ جہاز کے اندر کافی جذباتی ماحول بن چکا تھا اور اب جہاز لاس اینجلیس کے ریڈار میں آ چکا تھا اور ایئرپورٹ پر کریو نے جہاز کو بچانے کی ساری تیاری مکمل کر لی تھی۔ فائر ٹینکر سے لے کر ایمبولینس سسٹم تک سب چیزیں ریڈی تھیں۔ کنٹرول ٹاور کے کریو نے آخری بار پائلٹ سے کنٹیکٹ کیا اور انہیں جہاز کو لینڈ کرنے کے لیے گرین سگنل دیا۔ گرین سگنل کے ملتے ہی پائلٹ نے تمام پیسنجرز کو کریش پوزیشن میں بیٹھنے کا کہا۔ اس پوزیشن میں بیٹھنے سے کولیجن کے دوران کافی حد تک بچت کی جا سکتی ہے۔
جس کو بریس پوزیشن بھی کہا جاتا ہے۔ جہاز اب ایئرپورٹ کے رن وے تک پہنچ چکا تھا۔ پائلٹ نے بڑی مہارت سے پہلے جہاز کے پچھلے گیئرز کو زمین کے ساتھ ٹچ کیا اور آہستہ آہستہ جہاز کی سپیڈ کو کم کر دیا، اور پھر اس کے بعد جہاز کے اگلے گیئرز کو زمین کے ساتھ ٹچ کر دیا۔ لیکن ہوا وہی جس کا ڈر تھا۔ لینڈنگ گیئرز کے زمین کے ساتھ لگتے ہی ان میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی، لیکن دوسرے لمحے مکمل خاموشی ہو گئی اور جہاز صحیح طریقے سے لینڈ ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پائلٹ، پیسنجر اور پورا امریکہ جو اس سارے منظر کو لائیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے سکون کا سانس لیا، اور پھر ایک ایک کر کے پیسنجر کو نیچے اتارا گیا۔ فرنٹ گیئر وہیل اتنا گھس چکا تھا کہ وہ پورا آدھا ہو چکا تھا۔ انویسٹیگیشن سے پتہ چلا کہ فرنٹ ایئر لینڈنگ گیئر میں ایک لاک ہوتا ہے جو وہیل کو گھومنے سے روکتا ہے۔ ٹیک آف کے فوراً بعد ہی وہ لاک ٹوٹ گیا۔ خوش قسمتی سے اس پائلٹ کی مہارت کی وجہ سے کسی ایک کو بھی نقصان نہ ہوا۔ امید کرتے ہیں آپ ہماری اس ویڈیو کو بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ لوگوں کو فیوچر میں آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی شاندار ویڈیو کے ساتھ۔ آپ کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔